اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہسٹری آف انگلش لینگویج سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی شارٹ لیکچر ہے ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹوں کے لیے۔ اچھا، ہسٹری آف انگلش لینگویج 40 لیسنس پہ یہ موجود ہے، 40 لیسنس ہے اس میں، لیکن ہم پہلے 20 جو لیسن ہیں وہ انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ اور آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کسی بھی جگہ پہ مسئلہ ہو تو وہ مجھے واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس اپ ہے 0335 96 12 866۔ اوکے، تو میرا نمبر ہے 0335 96 12 866۔ اچھا، اس کا جو پہلا لیکچر ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو لینگویج۔ انشاءاللہ لائن بائی لائن میں آپ لوگوں کو یہ پڑھاؤں گا۔ کسی بھی جگہ پہ اگر آپ لوگوں کو مشکل ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، ہمارا جو فرسٹ ٹاپک ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو لینگویج۔ اس میں زیادہ تر بس اس واس پہ زیادہ تر فوکس دیا ہے کہ لینگویج کیا چیز ہے۔ تو پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ واٹ از لینگویج۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ لینگویج از اے میتھڈ آف ہیومن کمیونیکیشن۔ لینگویج جو ہے یہ ایک میتھڈ ہے، طریقہ ہے ہیومن کمیونیکیشن کا۔ ایک انسانی ایک دوسرے کے ساتھ جب بات چیت کرتا ہے تو اس کا طریقہ ہے۔ اگر ایدر اسپوکن اور ریٹن، اگر یہ منہ پہ بولا جائے یا لکھا جائے تو بس یہ کمیونیکیشن ہے۔ اگر یہ منہ پہ بھی بولا جائے یا کچھ لکھ لے اور دوسرے کو بتا دے تو وہ بھی کمیونیکیشن ہے۔ تو لینگویج از اے میتھڈ آف ہیومن کمیونیکیشنز either spoken or written, consisting of the use of word in a structure in a conventional way۔ اچھا، یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ یہ کنزسٹنگ مینس مشتمل ہے۔ یہ کس چیز پر مشتمل ہے؟ یہ ہے یوز آف ورڈز ان اے اسٹرکچر ان کنوینشنل وے۔ یہ جو ہے یہ مشتمل ہے لفظوں کی وجہ سے۔ یہ کچھ خاص جو ورڈز ہے وہ ایک دوسرے سے مل جائے اور ہمیں ایک خاص میننگ دے دے تو اسے سنٹینس اور اسے گفتگو کہتے ہیں، اسے ہمیں سمجھ آ جائے تو اسے لینگویج کہتے ہیں۔ لینگویج از اے میتھڈ آف ایکسپریشن اور کمیونیکیشن۔ جب بھی ہم کوئی چیز ایکسپریس کریں یا کمیونیکیٹ کرے تو اسے بھی لینگویج کہتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ لکھا نہیں لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی کہ اسپیشلی لینگویج ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ذریعہ ہے کہ ہم دوسرے بندے کو ایک اپنی بات چیت بتا دے کہ اسے پتہ چلے کہ فلانا نے یہ کہا۔ یہ وربل بھی ہو سکتا ہے اور نان وربل بھی ہو سکتا ہے۔ وربل وہ کمیونیکیشن ہوتا ہے کہ وہ بندہ منہ پہ بولے کسی کو۔ نان وربل وہ ہے کہ وہ بندہ گیسچر کے ذریعے، سائن کے ذریعے، رائٹنگ کے ذریعے ایک دوسرے بندے کو بتا دے، وہ کوئی بھی چیز ہو اور معنی ہے زمین معنی ہم معنی دے دے تو اسے لینگویج کہتے ہیں۔ صحیح ہے؟ ہر زبان، ہر لینگویج وہی ہے، ہر قوم کی، ہر ٹرائب کی اپنی زبان ہوتا ہے پھر۔ اچھا، پھر ہم یہ ڈسکس کریں گے، یہاں پہ مختلف اسکالر ہے کہ اس نے لینگویج کی اپنی تعریف بتائی ہے، اپنی ڈیفینیشن بیان کیا ہے، تو آئے ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ پہلے ویبسٹر نے ایک ڈیفینیشن بتایا ہے، وہ کہہ رہے کہ دی ورڈز دیئر پروناؤنسیشنز اینڈ دی میتھڈ آف کمبائنگ دیم یوز ان انڈرسٹینڈ بائی اے کمیونٹی۔ یہ کہہ رہے کہ وہ لفظ، وہ ورڈز، دیئر پروناؤنسنگز، اس کی تلفظ، اینڈ میتھڈ آف کمبائننگ دیم یوز ان انڈرسٹینڈ بائی کمیونٹی۔ یہ کہہ رہے کہ ایسے لفظ کہ وہ ہم پروناؤنس کریں اور وہ ہم ایک دوسرے سے جوڑ لے جب، اور وہ ہمیں ایک خاص قسم کی میسج دے کہ وہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو اسے لینگویج کہتے ہیں۔ یہ ویبسٹر نے یہ ڈیفینیشن دیا ہے۔ پھر دوسرا ایک اسکالر ہے، اس نے بتایا کہ a systematic means of communicating idea or feeling by the use of conventionalized signs, sound, gestures
آر مارکس دی لینگویج آف میتھمیٹکس. میتھمیٹکس یہ کہتے ہیں نا کہ زبان اس چیز کو کہتے ہیں کہ سسٹمیٹک مینس ایک خاص قسم کی میننگ جو کمیونیکیٹنگ اور ہمیں خیالات جو ہے نا وہ کنویشنلائز ہو جائے تو ساؤنڈس کے ذریعے، آواز کے ذریعے، گیسچر کے ذریعے یا کچھ مارک کے ذریعے وہ خاص قسم میسج ہمیں دے دے تو اسے بھی لینگویج کہتے ہیں. تو یہاں پہ جو لیکچر ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے، لیکن سمپلی ہمیں نہیں یہ بتانا ہے کہ وہ ایک ایسا لفظ، ایک ایسا ورڈز وہ ہمیں میننگ فل معنی دے دے اور اس پہ ایک خاص قسم سے ورڈز ہو وہ ہم ایک ساتھ کریں وہ ہمیں معنی دے دے، وہ سے بس سمپلی کمیونیکیشن کہتے ہیں. پھر ہم آتے ہیں ڈسپلیسمنٹس. فیچر آف لینگویج کی کچھ خاص ٹائپس ہیں، یہاں پہ کچھ سرٹنس فیچرز ہیں لینگویج کی، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. جو بھی کچھ لینگویج ہو اس میں خاص قسم فیچر ضرور ہوں گی. اس میں ایک ہے ڈسپلیسمنٹ، دوسرا ہے آربیٹریرینس، تیسرا ہے پروڈکٹیوٹی، اور فورتھ ہے کلچرل ٹرانسمیشنس، اور ففتھ ہے ڈولیٹی. ڈسپلیسمنٹس کیا ہے؟ It is the ability to talk about time, place, people other than the here and now, to say things which we know to be false. اس میں زیادہ تر ہم یہ کہتے ہیں اٹ از ایبلٹی. لینگویج میں یہ ایبلٹی ہوتا ہے کہ ہم بات کریں ٹائم کے حوالے سے، پلیس کے حوالے سے، پیپل ادر دین لوگوں کے علاوہ ہیر اینڈ ناؤ، تو اس کے بارے میں جب ہم بات کریں تو اسے ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں. Arbitrarians. There is no natural connection between linguistic form and its meaning. Arbitrarians کا یہی مطلب ہے کہ وہاں پہ جو نیچرل کنیکشن ہے لنگوسٹک کی اور اس کی میننگ کی، وہاں پہ کچھ کنیکشن نہیں ہے. تو اس وجہ سے کریٹیوٹی آر اوفن اینڈنیسٹ. اچھا اس کی بات پروڈکٹیوٹی ہے. لینگویج میں یہ پروڈکٹیوٹی ہوتا ہے کہ ہم نئے ایکسپریشن یوز کرتے ہیں. ایک علاقے کی اپنی پروڈکٹیوٹی ہوگی بندی کی، دوسرے علاقے کے لوگوں کی ایک علیحدہ پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے. تو پروڈکٹیوٹی بھی اس میں ایک فیچر ہے. تیسرا کلچرل ٹرانسمیشن ہے. یہ کلچر پہ بھی دھیان رکھتے ہیں. ایک کلچر کے الگ لینگویج ہوتے ہیں، دوسرے کے الگ، اس کے الگ لہجہ ہوتے ہیں، دوسرے کے الگ لہجہ ہوتے ہیں. تو کلچرل ٹرانسمیشن بھی اس میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. تیسرا جو ہے جی اس میں ڈولیٹی ہے. ہیومن لینگویجز آرگنائز at two levels or layers simultaneously. We have a physical level at which we can produce individual sounds like a V and I, but beyond this we can organize a variety of sentences. لینگویج میں ڈیولیٹی بھی ضروری ہے. اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہو نا، یہ دو قسم کے لیولز ہوتے ہیں، ڈیولیٹی بھی ضروری ہے. ایک بندہ ایک زبان بولتے ہو، دوسری بندہ وہاں جا کے دوسرا زبان ہوتا ہو، تو یہ ڈول بھی ہوتا ہے. ایک بندہ امریکہ میں رہتا ہو، وہ 5 مہینے وہاں پہ ہو اور 5 مہینے پاکستان میں ہو، تو اس کا زبان جو ڈیولیٹی ہو گیا. پھر اس کی بعد جو تیسرا ٹاپک ہے ایلیمنٹ دیٹ میک اے لینگویج. ابھی یہ کون سا ایلیمنٹ ہے کہ اس سے وہ زبان بن جاتی ہے؟ تو یہاں پہ میں آپ کو 3 چیزیں بتا دیتا ہوں تو وہ امپورٹنٹ ہے، اس سے زبان بن جاتا ہے. وہ ہے لفظ، دوسرا ہے گرامر، تیسرا ہے اسپیچ اینڈ رائٹنگ. اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں لفظ،